تعالیٰ نے اس کام کو ہر ایک سے نہیں کیا. جو بڑے لوگ ہوتے تھے اللہ پاک نے ان سے اس کام کو کیا ہے. انسانیت کا اللہ پاک نے جو بڑا بنایا ہے وہ انبیاء کو بنایا ہے. ساری انسانیت سے اللہ پاک نے چھانٹ کر اور یہ درجہ اللہ فرماتے تھے نبوت کا پہلا درجہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے تھے کہ اب تو میرے بندوں کے پاس جا کر انہیں میری طرف بلاؤ اور مجھ سے لو. صرف اتنے کام کیے یہ بڑا درجہ اور ساری انسانیت میں جب وہ چھانٹا جاتا ہے. وہ بڑے لوگ تھے, ہم چھوٹے ہیں. کام بڑوں کا ہے لیکن ہم چھوٹوں کی طرف آ گیا ہے. چھوٹوں نبوت کی تو پھیل, اس لیے ہم بڑے نہیں ہیں. اس کام میں بڑا بننے کی محنت نہیں ہے. ہم چھوٹے ہی ہیں اور چھوٹے بن کر کام کریں گے. اس کی مشق کریں گے. اس کام میں اس کی مشق ہے. اس کام کو چھوٹا بن کے کریں گے. کام بڑوں کا ہے, کام بڑوں کا ہے, لیکن اس کام کی وجہ سے ہم بڑے نہیں ہوں گے. کام بڑوں کا ہے, اس کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم چھوٹے ہیں. تو چھوٹا بن کے اس کام کو کرنے کی مشق کرنی ہے. یہ بات ہے کیونکہ اجتماعیت اس کے بغیر نہیں ہوگی. اجتماعیت اس کے بغیر نہیں ہوگی. جب سب بڑے بڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی ضرورت سے بہت سے کرو. اور یہ کام توڑتا ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ پاک ہے, اور اس کے بعد جو طاقت ہے وہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت ہے. آپس کی اجتماعیت ہے. اس لیے کہ کام بڑے بڑے, حالات بھی بڑے بڑے آئیں گے اس کام میں, لیکن آپس کی اجتماعیت کی وجہ سے اللہ پاک بڑی بڑی چیزوں کو حل کرتے ہیں جو ہمارے بس کا نہیں ہوگی. ہماری ہمت سے باہر نہیں ہوگی, ہماری طاقت سے باہر نہیں ہوگی, لیکن آپس کی اجتماعیت, آپس کی جوڑ کی وجہ سے اللہ پاک ان کاموں کو, ان مسائل کو حل کر دیں گے صرف آپس کی جوڑ کی وجہ سے. اس لیے اس کام میں ایک محنت ہے کہ ہر قیمت میں آپس کے جوڑ کو باقی رکھنا ہے, اجتماعی. اس لیے اس کام میں مشق کرائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکال کر. تین باتوں کی بنیادی مشق کرائی جاتی ہے. ایک ہے مان کر چلنے کی, دوسرے ہے مسجد والا بننے کی, اور تیسرا ہے اعمال دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کرنے کی. یہ تین باتیں بنیادی ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. ان سے تین باتوں کی مشق کرائی جاتی ہے. ایک ہے مان کر چلنے کی, دوسرا ہے مسجد والا بننے کی, اور تیسرا ہے اعمال دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کرنے کی. حضرت فرماتے تھے ان اعمال دعوت میں لگے رہو گے تو انہیں میں موت آئے گی. انہیں میں موت آئے گی. اتنے عادی بنو ان اعمال کی. تو سب سے پہلی مشق ہے مان کر چلنے. ہمارے یہاں مان کر چلنے کی جو مشق ہے اس کا عادی بنانے کے لیے ہمارے یہاں ترتیب ہے جماعت بن کر کام کرو. امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. جیسے امام کے بغیر جماعت نہیں ہے, اگر 100 لوگ بھی پڑھیں گے تو سب کی انفرادی نماز ہے. ایسے ہی امیر کے بغیر جماعت ہے, امیر کے ساتھ جماعت ہے. تو مشق کس بات کی ہے؟ مشق ہے مان کر چلنے کی. ایک ہے منوا کر چلنا, ایک ہے مان کر چلنا. اگر منوا کر چلیں گے تو ہم آپس میں بگڑیں گے. مان کر چلیں گے تو مختلف جگہوں کے لوگ مختلف خاندانوں سے آتے ہیں اور مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی مان کر چلنے کی صفت کی وجہ سے 40 دن اور 4 مہینے میں مختلف مزاج جڑ جاتے ہیں. مختلف خاندان, مختلف مزاج اور مختلف زبان علاقے کے لوگ آپس میں ایسے جڑ کے چلتے ہیں جیسے سگے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی جو محبت ان میں ہوتی ہے. یہ محبت کہاں سے ہے؟ اس محبت کا سبب کیا ہے؟ اس محبت کا سبب ہے اطاعت. اس محبت کا سبب ہے اطاعت. مان کر چلتے. ایک 40 دن کی جماعت, ایک چھٹے کی جماعت بھی
مانے بغیر نہیں چل سکتی. ایک امیر ہے باقی سب معمول، ایک ذمہ دار ہوگا باقی سب تابع دار. اپنی رائے کے خلاف مانیں گے، اپنے نفس کے خلاف مانیں گے، اپنی چاہت کے خلاف بھی مانیں گے. نفس کو بھی دبائیں گے، اپنی رائے کو بھی دبائیں گے، اپنی چاہت کو بھی دبائیں گے. جب ایک آدمی صفت کے ساتھ چلے گا تو یہ اوپر سے زور ہوگا، اپنے آپ کو دبانے والا جو دبا کے چلے گا اس کی وجہ سے زور کرتا ہوگا. اور کیا کہ مانیں گے وہ تو آپ کہو گے. امیر فیصلہ کرے گا اسے مانیں، جان اپنی خرچ کریں گے، مال بھی اپنا خرچ کریں گے، لیکن مرضی اپنی نہیں چلیں. اس کی مشق ہے، جان بھی اپنی، مال بھی اپنا، مرضی اپنی نہیں مانیں گے آپ. صحابہ کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے. صحابہ نے مان کر چل دکھایا، اپنے آپ کو چلا کر دکھایا. اس پر بڑی بڑی جنگی نصرتیں اللہ کی نازل فرمائی. حدیبیہ میں مانا اپنی ہر چیز کے خلاف، حدیبیہ میں مانا اپنی ہر چیز کے خلاف. ہم حق پر ہیں لیکن فیصلہ ہو گیا، لیکن جو فیصلہ ہوا اسے مانے. ہماری بات کتنی حد ہے، ہم کتنے حد پر ہیں. ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہیں سامنے والے. ہم صحیح ہیں، وہ سامنے والے غلط ہیں. فیصلہ حق میں ان کے ہو گیا، ہمیں دبایا گیا تو ہم اسے مانے. تو حدیبیہ میں صحابہ نے مانا تو نتیجہ کیا ہوا؟ فتح مکہ کی نعمت نصیب ہو گئی. فتح مکہ کی نعمت، اس کی خوشخبری صلح حدیبیہ میں دی ہے. اس کی خوشخبری کہ ہم نے تمہیں فتح دی ہے. جب اپنے آپ کو دبایا تو فتح ملی مکہ. اور مکہ کا فتح ہونا یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا اسلام کا اس کے لیے بڑی بات ہے. کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد دین عام حالت میں ہو گیا، دین عام حالت میں ہو گیا. یہ بڑی چیز تھی مکہ کی، بڑی نصرت. لیکن حدیبیہ کی وجہ سے حدیبیہ میں اپنے آپ کو دبایا. تو مان کر چلنا، ہم اس طرح مانیں گے کہ جان اپنی، مال اپنا، لیکن مرضی اپنی نہیں مانیں گے. یوں 40 دن آدمی 4 مہینے مشق کرتا ہے اور مان کر چلنے کی صفت کے ساتھ آتا ہے. جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر مان کر چلنے کی عادت ہوئی، اسی طرح زندگی بھر اپنے مقام پر بھی مان کر چلنا. آپس کی اجتماعیت مان کر چلنا. شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان دعوت کا کام کرے. وہ اس پر تیار ہے کہ تم عبادت کرو، لیکن اس پر تیار نہیں ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو عبادت کے لیے تیار کرو. تم نماز پڑھ لو یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے آدمی کو نماز کے لیے تم تیار کرو گے تو میں تم سے دشمنی کروں گا. اس کی دشمنی اس بات سے ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان کسی ایسے کام میں لگے جس کے ذریعے سے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. وہ نہیں چاہے گا. وہ کام دعوت کا ہے، نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت ہے. ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی ہیں، ان کے سامنے بھی 3 بار رکاوٹیں ڈالی. ایک کام کو کرنے کے لیے چلے ہیں تو کتنی جگہ رکاوٹ ڈالی؟ 3 جگہ رکاوٹیں ڈالی ہیں. وہ شیطان جب اتنے بڑے نبی کے سامنے رکاوٹیں ڈال سکتا ہے تو ہماری اپنی کیا حیثیت ہے؟ 3 جگہ پتھر مارنے پڑے تو وہ رکاوٹ ڈالے گا. کس بات کی رکاوٹ؟ رکاوٹ ڈالنے کا کہ آپ دعوت کا کام نہ کرو. دعوت کے کام سے روکنے کے لیے شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹو. جو مشورے سے جڑا وہ کام سے جڑا، جو مشورے سے کٹا وہ کام سے کٹا. جو مشورے سے جڑا وہ کام سے جڑا، اور جو مشورے سے کٹا وہ کام سے کٹا. تو شیطان یہ دیکھے گا کہ یہ کام کرنے والا بہت نورانی طریقے سے کام سے کیسے روکے. بہت آسان دیا
وہ بہکانے والے کو بہکائے گا اور یوں کہے گا کہ نماز بھی پڑھوں گا ساری رات، روزہ بھی رکھوں گا سارا دن، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا، رات بھر عبادت بھی کروں گا، دن میں تعلیم میں بھی بیٹھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز بھی پڑھوں گا، تسبیح بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، پورے چلے میں صرف ایک ہی کام نہیں کروں گا، باقی سارے کام کروں گا۔ کیا کہ سارے کام کروں گا، چاہے رات بھر نماز پڑھوا لو اور دن بھر روزہ رکھوا لو، تسبیح، تلاوت، ذکر، لمبی لمبی دعائیں بھی کر لوں گا، لیکن امیر کی نہیں مانوں گا۔ ایک کام سے چھٹی لوں پورے چلے میں، امیر کی نہیں مانوں گا، باقی سارے کام کروں گا، امیر کی نہیں مانوں گا، باقی سارے کام کروں گا، چلا لگوں گا۔ شیطان مقام پر بھی دھوکہ ڈالتا ہے، یہ دھوکہ ڈالے گا کہ کام سارے کروں گا، کام بہت اچھا ہے، کام سارے کروں گا، کسی عمل میں کمی بھی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ہے، کیا یہ فیصلہ کیا میں نے کہ مشورے میں نہیں جاؤں، مشورے میں نہیں جاؤں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مشورے سے جڑنا کام سے جڑنا ہے، مشورے سے کٹنا کام سے کٹنا ہے۔ سارے دین کا وقار نماز میں ہے، سارے دین کا وقار نماز میں ہے، اور سارے دعوت کے کام کا وقار مشورے میں ہے، سارے دعوت کے کام کا وقار مشورے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشورے سے بات طے ہوئی تھی، ورنہ عذاب اس درخت تک آ گیا تھا، اس درخت تک عذاب آ گیا، لیکن بات کو مشورے کی تو سارے اس کام کا وقار مشورے میں ہے، جیسے سارے دین کا وقار نماز میں ہے۔ تو بھائی دوستوں، مشورے سے کام کرنے والے کو کاٹنے کا شیطان کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ مشورے سے کاٹنے کا ہتھیار اور اس کے پاس جو نورانی داؤ ہے، کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹنے کے لیے ذمہ داروں کی کمی دکھائے، ذمہ داروں کی کمی دکھائے، جو کام کو لے کے چل رہے ہیں، جو کام میں ذمہ دار ہیں، کہ ذمہ داروں کی کمی دکھاؤ، اور ذمہ داروں کی کمی دکھا کر کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹو، کیونکہ اس کے گلے میں جو لعنت کا کوڑ پڑا ہے اس کا سبب بھی کمی دیکھنا ہے۔ آدم نے کمی دیکھی، مطلب فرشتوں کے ساتھ آسمانی دنیا میں رہنے والا تھا ہی شیطان، شیطان نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا آسمانی دنیا میں۔ جب آدم کو بنایا گیا تو آدم میں کمی نظر آئی، آدم میں کمی نظر آئی، تو کمی کا دیکھنا اتنا برا ہوا، اتنا برا ہوا اس کے حق میں کہ لعنت کا توڑ پڑ گیا۔ آدمی جب دوسروں میں کمی دیکھنے لگتا ہے تو وہ کمی دیکھنے کی وجہ سے عمل سے محروم ہوتا ہے، عمل سے محروم ہوتا ہے، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو اس کی کمی کا اثر بعد میں اس کے ایمان پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایمان عمل پہلے ہوا، آدمی کا عمل پہلے ختم ہوتا ہے، بعد میں اس کے ایمان پر ڈاکٹ ہوتا ہے۔ تو کمی کا دیکھنا اتنا برا ہے، ذمہ داروں کی کمی دکھانا اور کام کرنے والے کو کام سے روکنا، مشورے سے روکنا۔ ذمہ داروں کی کمی کے ساتھ ساتھ اس میں سبھی آ گئے ہیں، اس میں ذمہ داروں کے ساتھ ساتھی بھی ہیں، ذمہ دار کو یا ساتھی کو، ساتھیوں کی کمی دکھانا، ذمہ داروں کی کمی دکھانا۔ مشورے سے روکنا ہو تو ذمہ داروں کی کمی دکھاؤ، کام سے روکنا ہو تو ساتھیوں کی کمی دکھاؤ، ساتھیوں کی کمی دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پاس لوگوں کی شکایتیں مت لایا کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس لوگوں کی شکایتیں مت لایا کرو، میں اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ
کہ میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو. یہ آپ نے مشق کرائی صحابہ کو، یہ آپ نے صحابہ کو مشق کرائی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کسی کی کمی کو پکڑنا، کسی کی کمی کو پکڑنا سامنے والے کو اس کمی پر اصرار کرنے پر ڈال دیتا. جو اس کے اندر کمی ہے وہ کمی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ہمت جم جائے گا. ہم نے اس کو کھلے عام پکڑا اور سر عام ہم نے اس کو رسوا کیا ہے، تو ابھی تک تو اس کی کمی چھپی ہوئی تھی، اب وہ اپنی کمی پر جمے گا. اس لیے یہ اصولی چیز ہے کہ ہم بے اصولیوں پر لوگوں کا مواخذہ نہ کریں، بے اصولیوں پر لوگوں کو نہ پکڑیں. بے اصولیوں پر اگر ہم لوگوں کو پکڑیں گے تو لوگوں کو بے اصولیوں پر اصرار ہو جائے گا، جمیں گے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں بڑے میاں تھے، وہ شراب پی رہے تھے. تو آپ نے بڑے میاں کو پتہ نہ لگے اس لیے دیوار کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے اور بڑے میاں ایک دم کھولے، جیسے کہتے ہیں لگے ہاتھ پکڑ. تو ایسے بڑے میاں کے سامنے آ گئے. یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی ہوئی. بڑے میاں نے کہا کہ اے عمر، میں نے ایک اللہ کی نافرمانی کی ہے اور تم نے تین کی. ایک تو یہ کہ آپ میرے گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوئے. ایک نافرمانی تو یہ ہے، میرے گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوئے. دوسری نافرمانی ہے کہ آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی. اور تیسری نافرمانی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذات میں آپ نے تجسس کیا ہے، اس کی ٹول لی ہے ایک مسلمان کی کہ مسلمان کیا کر رہا ہے، اس کی ٹول لینا، تجسس کرنا. یہ تین نافرمانی آپ نے کی. رضی اللہ تعالیٰ منہ میں کپڑا دبا کر ایسے روئے ہیں کہ تاکہ چیخ نہ نکلے، لوگوں کو پتہ نہ لگے، اور اس گھر سے باہر آئے اور چلے گئے. ایک مدت کے بعد آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی مجلس میں بہت غور ہوتا تھا. لوگ آپ کے قریب بیٹھنے کو بہت بڑی عزت سمجھتے تھے، باہر آپ کی مجلس ہوتی تھی. یہ بڑے میاں ایک مدت کے بعد آئے، پیچھے کی طرف اور بیٹھنے لگے. عمر نے انہیں دیکھا تو آواز دی بڑے میاں کو کہ قریب آ جاؤ. بڑے میاں ڈر گئے کہ شاید آج کوئی بڑی سزا ملی. تو بڑے میاں قریب آئے. عمر نے اور قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ ان کا کان اپنے منہ کے قریب کیا اور بڑے میاں سے یہ کہا عمر نے کہ اس دن کے بعد میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی. اس دن کے بعد، جس دن میں نے آپ کو دیکھا تھا، اس دن کے بعد میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی. بڑے میاں نے کہا کہ ابو المؤمنین اپنا کان میرے منہ کے قریب کریے. انہوں نے اپنے منہ کو عمر کے کان کے قریب کر کے یوں کہا، ابو المؤمنین اس دن سے لے کے آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس دن سے لے کے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہمارے اس کام میں چلنے کے لیے یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی کہ ہم اپنے کام میں اجتماعی کیسے پیدا کریں. یہ اسباب ہیں. صحابہ کی زندگیوں سے یہ اصول ملیں گے ہم. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے منع کر دیا. وہ گھوم کے آیا ہے، رسول اللہ میں نے کیا ہے. آپ نے ایسے ہی کہا کہ ہاتھ لگا دیا ہوگا. وہ گھوم کے آیا کہ میں نے کیا ہے. آپ نے کہا کہ ایسی بوسہ دے دیا ہوگا. تو وہ اپنے
جرم کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے نبی اس کے جو کہہ رہا ہے اسے رد کرتا ہے، تجھے کیا پتا زنا کیا ہوگا؟ امیر المومنین ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر کے یوں کہا کہ امیر المومنین اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے، اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اونٹ، جتنے بھی اونٹ ہیں دنیا کے اندر سب کی شکل ایک سی ہوتی ہے، جتنے بھی دنیا میں اونٹ ہیں سب کی شکل ایک سی ہوتی ہے، اس نے تمہارا اونٹ چرایا نہیں ہے، غلطی سے اپنا اونٹ سمجھ کے تمہارا اونٹ کھول لیا۔ سارے اونٹ ایسی شکل کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لگا، غلطی سے تمہارا اونٹ کھول لیا اپنا سمجھ کے، چرایا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی جرم، کوئی گناہ، کوئی ایسی لغزش ہو جائے تو اس کی تحقیق مت کرو، اس کی تعویل کرو، اس کی تحقیق میں مت لگو، بلکہ کیا کرو، اس کی تعویل کرو۔ جیسے یہ تعویل ہے، چرایا نہیں، کیا ہوا ہے کہ اپنے سمجھ کے کھول گیا، اپنا سمجھ کے کھولا ہے، چرایا نہیں۔ یوں صحابہ اکرام کے دل صاف رہتے تھے ایک دوسرے کی طرف سے، اور آپس کے اندر جو تو ذمہ داروں کی کمی دکھانا، ساتھیوں کی کمی دکھانا کیوں؟ تاکہ یہ کام سے کٹے، کام سے رکے، مشورے سے روکا جائے، یہ بہانہ بنا ہے۔ اس میں تو بہت کمی ہے، کام تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں کمی بہت ہے، اس لیے میں کام تو بہت پسا رہے لیکن ان کے ساتھ نہیں کرتا، ان کے ساتھ مشورے میں سمجھ لو شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے، شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ ہم اپنی اغراض کے لیے ساری دنیا کو نبھا رہے ہیں، اپنی اغراض کے لیے۔ جو بال کاٹتا ہے اس میں کمی ہے لیکن کٹوانا نہیں چھوڑتے، جو کپڑے سیتا ہے اس میں کمی ہے لیکن سلوانا نہیں چھوڑتے، جو ہمارے گراہک ہیں جن سے ہم تجارت کرتے ہیں ان میں کمی ہے لیکن ان سے نفع اٹھانا نہیں چھوڑتے۔ کبھی نہیں کہتے کہ میں ان سے تجارت نہیں کروں گا، کبھی نہیں کہتے وہ کپڑے نہیں سلواؤں گا، کبھی نہیں کہتے اس دکان سے سامان نہیں لوں گا۔ دکاندار کی زندگی میں کمی ہے، اپنے اغراض کی وجہ سے سب کو نبھاتے ہیں، اپنے اغراض کی وجہ سے سب کو نبھاتے ہیں۔ تو ہم ایک ذمہ دار کو نہیں نبھا سکتے، اپنے ایک ساتھی کو نہیں نبھا سکتے، ساتھی تو کبھی تو نبھائیں گے جب ساری دنیا کو نبھا رہے ہیں اپنے اغراض کی وجہ سے، اپنے اغراض کی وجہ سے دنیا کے لیے ہم سب کو نبھاتے ہیں، تو کیا ہم آخرت کے لیے اور دین کے لیے اور اللہ کے لیے نبھا سکتے؟ کہ نبھائیں گے، کیا کریں گے؟ نبھائیں گے۔ ایک بچے سے زنا ہو گیا، ایک بچی سے زنا ہو گیا اور اس کے گھر والے آئے ہیں تمہر کے پاس، کہا کہ اس کا رشتہ آ رہا ہے بچی کا، تو کیا ہم ان کو بتا دیں بات صاف صاف کہ اس سے ایسا کام ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا چہرہ بدل دوں گا، اگر تم نے ایسا کیا اس کو بالکل چھپا دو، بتانا نہیں بالکل کسی کو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، کس طرح سے ہمیں اپنے ساتھیوں کو ایک دوسرے کو نبھانا ہے اس کام میں، ان کو ساتھیوں کو لے کے چلنا۔ میرا بھائی ہے، اس کے اندر بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، میں اسے جماعت میں اپنے ساتھ لے گیا، چلے اپنے ساتھ لے کے گیا، تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے تو کمی بہت ہے لیکن ذرا نبھا لو، کیا کہتا ہوں، کمی بہت ہے ذرا سا نبھا لینا۔ اور کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، اگر کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو بستر اٹھا کے چلے جاؤ، بستر اٹھا کے چلے جاؤ، دوسرے کا ہے تو بھگا دو اور اپنا ہے تو نبھا دو۔ کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے اپنے خون کے رشتوں پر
صحابہ نے اپنے خون کے رشتوں پر اونچا کیا تھا کلمے کے رشتے، کلمے کے رشتے کو صحابہ نے اونچا کیا اور اسے غالب کیا اپنے خون کے رشتے۔ اپنے بھائی کو تو کہا آدمی ہے، اپنے بھائی کو تو کہا کہ یہ آدمی ہے، اس کی ماں بہت مالدار ہے۔ اپنے سگے بھائی کو تو کہہ رہے ہیں آدمی، اور انصاری کو کہہ رہے ہیں بھائی، انصاری کو کہہ رہے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے سگے بھائی کو تو آدمی بتاتے ہیں، اور اپنے سگے اپنے انصاری صحابی کو اپنا بھائی بتاتے ہیں۔ تو پتا کہ اس آدمی کی ماں بہت مالدار ہے۔ خون کے رشتوں پر غالب کیا کلمے کے رشتے کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے جو اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں سے اور اپنی اولاد سے زیادہ چاہیں گے، جو اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہیں گے، ان سے یہ کام ہے۔ وہ بنیں گے ہدایت کا ذریعہ، وہ بنیں گے جوڑ کا ذریعہ، وہ بنیں گے امت میں کام ہونے کا ذریعہ۔ ورنہ اس سے کام نہیں چلے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے اپنے ہیں اور تم پرائے ہو۔ امت کے لیے قربانی دینی ہے، امت کو جوڑنے کے لیے قربانی دینی ہے، امت کو جوڑنے۔ آپ کے وہ ہیں جو ساتھی ہیں، نوح علیہ السلام نے کیا، یعنی آپ کے اپنے وہ ہیں جو ساتھی ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں آپ کے ساتھ چل کر، وہ آپ کے ہیں، جو ترتیب پر چل رہے ہیں، آپ کی خدمت آپ کے گھر والوں سے زیادہ کرتے ہیں، آپ کے لیے آپ کے ایک کہنے پر اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل قربت تو یہ ہے، یہ آپ کے ساتھ ان ساتھیوں کی قدر اپنے سگے بھائیوں سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ کرو، اپنے سگے بھائیوں سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ کرو۔ اس لیے کہ اپنے ساتھی میں کوئی اتنی بڑی کمی آ جائے، جیسے اس بچی میں کمی آ گئی، تو انہوں نے منع کیا کہ اس کی کمی کو ظاہر مت کرنا، تو اپنے ساتھی میں اتنی بھی کمی ہو تو اس کو بھی دکھائے۔ اس لیے کہ شیطان اس پر کوشش کرے گا کہ ساتھیوں کی کمی کو دکھا کر ساتھیوں کو کام کرنے والوں کو کام سے روکیں اور مشورے سے کاٹیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے کام کرنے والا اور ذمہ دار جس میں کمی نہ ہو، سب میں کمی ہے۔ کوئی ذمہ دار ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس میں کمی نہ ہو، چھوٹا یا بڑا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کون ہے جو خطاؤں سے پاک ہے؟ حدیث کا فیصلہ ہے ان لوگوں کو خطا ہو کہ تم سارے کے سارے خطا کرتے، ہم سب میں خطا ہے، ہم نے کوئی خطاؤں سے پاک نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی خطاؤں پر پردہ ڈالیں گے۔ جماعت میں ایک آدمی جماعت گئی، اللہ کے راستے میں جماعت گئی، ایک آدمی جماعت میں رات کو سو گیا لنگی پہن کے۔ ہمارے یہاں سوتے ہیں نا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں لنگی پہن کے سوتے ہیں نا، تو لنگی پہن کے سو گیا آدمی۔ سونے کے بعد تو مرنے کی طرح ہوتا ہے، جب سو گیا تو سوتے سوتے امیر صاحب جاگ رہے ہیں یا ساتھی کوئی جاگ رہا ہے، سب سو گئے، ان میں سے ایک کی لنگی اوپر چلی گئی یا لنگی کھل گئی یا لنگی اوپر ہو گئی سوتے سوتے، تو کیا ہوا کہ شطر کھل گیا، شطر کھل گیا۔ امیر صاحب جو تھے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جس کی لنگی کھلی وہ بھی دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک ہے لوگوں میں کمی تلاش کرنا، ایک ہے ارادے کے بغیر کسی کی کمی کا سامنے آنا، ایک ہے ارادے کے بغیر کسی کمی کا سامنے آنا، دونوں کے اصول ہیں۔ پہلی بات کا تو اصول یہ ہے کہ دیکھنا ہی نہیں ہے، پہلی بات کا اصول تو یہ ہے کہ دیکھنا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات کا اصول یہ ہے کہ آپ بتاؤ گے، جواب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی لنگی کھل گئی، شطر کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہو۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ جماعت کے جتنے ساتھی ہیں انہیں ایک ایک کر کے اٹھا کے دکھاؤ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھاؤ۔ اس میں بہتر کون سا ہے؟ ساری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھانا، دیکھو شطر کھلا ہوا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ نہ اٹھا کر کے ایک ایک کر کے دکھانا، اس میں کون سا بہتر ہے؟ دونوں غلط ہے، تو اس میں صحیح کیا ہے؟
بھائی لنگی اوپر ہے، لنگی اوپر ہے یعنی پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس میں بہتر اور آسان کیا ہے؟ جو لنگی اوپر ہوگی اسے کیا کرو؟ نیچے کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی مسلمان کا پردہ کھل گیا تھا تو اس پردے کو نیچے کرنا، آپ کے حساب سے جو آپ بتا رہے ہو، اس پردے کو نیچے کرنا بہتر ہے. بس اسی کو ہمارا دین بنایا. کسی مسلمان کا پردہ کھلا ہوا ہم نے دیکھ لیا، اس پہ پردہ ڈالنا تو دین ہے، اور دوسرے لوگوں کو جا کے بتانا یہ بے دین. دوسرے لوگوں کو جا کے بتانا یہ بے دینی ہے. ہم لوگ اس بے دینی کو اس طرح کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم نے تو رات میں تہجد پڑھی ہے، ہم تو غلط نہیں کر رہے. نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو ہم اگر فلاں کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بے دینی نہیں ہے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو آپ بتاؤ ایک ایک کر کے کہ دیکھو پردہ بنا ہوا ہے، آپ کہہ رہے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایک ساتھ اٹھا کے دکھاؤ، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس کا پردہ نیچے کر دو بس یہ ٹھیک ہے. تو کسی مسلمان کا کوئی بھی عیب نظر آ جائے اسے لوگوں میں جا کے بتانا بے دینی ہے. کسی مسلمان کی کوئی کمی نظر آ جائے اسے لوگوں کو بتانا بے دینی ہے، اور اس مسلمان کی اس کمی کو چھپا دینا یہ دین ہے. اس مسلمان کی کمی کو چھپا دینا یہ دین ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے اندر ایک باب ماشاءاللہ باندھا ہے، فضائل اعمال سمجھے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کام کرتے کرتے پرانے ساتھی کام کے ذوق میں اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ایک مسلمان کی پردہ دری ہو رہی ہے. ایک مسلمان کی پردہ، اس مسلمان کی کمی کو اپنے ساتھیوں میں ایسے بیان کریں گے شوق کے ساتھ، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم پرانے ہیں، پرانے ہونے کے ذوق میں یہ کام کرتے ہیں. تو اس سے ہمارا معاشرہ کبھی، ہمارے معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی، اور ہمارے ساتھی آپس میں ٹوٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے. کیونکہ جب کسی کی کمی کو آنکھ دیکھتی ہے تو زبان کو اس میں ملوث ہونا پڑتا ہے غیبت کرنے کے لیے. جب کسی کمی کو آنکھ دیکھتی ہے تو زبان کو بھی اس میں ساتھ دینا پڑتا ہے غیبت کرنے کے لیے. اس لیے پہلی بات کیا ہے کہ کسی کی کمی کو آنکھ سے مت دیکھو. اگر نظر آئے تو آگے بات بڑھے گی نہیں، آگے بات بڑھے گی نہیں. لوگ وسوسہ ڈالیں گے آ کر کے، لوگ وسوسہ ڈالیں گے. تو لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں، اور وسوسہ ڈالنے والے دونوں قسم کے ہوتے ہیں، جنات میں اور انسان میں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، دونوں میں. بعض مرتبہ کوئی پرانا ساتھی آپ کے کان میں آ کے کہے گا مسئلہ یوں ہے، فلاں یوں ہے، یہ بھی وسوسہ ہے. آپ اس سے پوچھو 6 نمبر میں کون سا نمبر ہے، آپ اس سے پوچھو جو آپ اس سے بات کر رہے ہو یہ 6 نمبر میں کون سا نمبر ہے. کلمے کا ہے، نماز کا ہے، اکرام مسلم کا ہے یا توہین مسلم کا ہے، اخلاص کا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے. آپ جو میرے پاس آئے ہو مذاکرے کے لیے 6 نمبر میں سے کون سا نمبر ہے؟ اگر 6 نمبر سے باہر ہے تو یہ کام کی بات نہیں ہے، یہ بات کام کی نہیں ہے. یہ تمہیں بھی اور مجھے بھی فتنے میں ڈالے گی، تمہیں بھی اور مجھے بھی کہاں ڈالے گی، فتنے میں ڈالے گی. ہم اس کام میں لگے تھے تو دل سب کی طرف سے صاف تھا. ہم اس کام میں لگے تھے تو دل سب کی طرف سے صاف تھا. کام میں چلتے چلتے دل میلا ہو رہا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر تمہارا دل صاف ہوتا تو قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا پیٹ نہ ہو. قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا پیٹ نہ ہو. آدمی کو طاقت نماز میں بھی، تہجد میں بھی، ہر چیز میں طاقت آدمی کو ملے گی کہ وہ سب کی طرف سے اپنے دل صاف ہے. مشورے میں آؤ، یہاں مشورے میں بیٹھو، ذمہ داروں کے ساتھ مشورے میں بیٹھو، لیکن مشورے بیٹھنے سے پہلے دل صاف کرو. قلوب کی صفائی، قلوب کی صفائی پر رائے کا الہام ہوتا ہے. قلوب کی صفائی پر
رائے کا الہام ہوتا ہے. یہ کام سیاست نہیں ہے، یہ کام دعوت ہے. اگر اس دعوت میں کسی بھی سیاست کا پہلے خیال کریں گے تو پھر بہتر ہو. کسی کا نقصان ہونا ہو لیکن میں نقصان نہیں رہتا. میں کہاں جاؤں گا؟ نقصان دے گا. اس سے خود سوچو. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اجتماعیت کے لیے اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے. اجتماعیت کے لیے اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، اور دبانے کے لیے آخرت کو سامنے رکھنا ہے. اس کو رکھنا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا سب کے سامنے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہوئے تھے اپنی بہنوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی صحابہ تھے. ابھی معاویہ رضی نے اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے. اس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میری بہنوں نے مجھ سے کہا کہ جواب دو اس کا. میرے دل میں آیا کہ میں یہ جواب دوں کہ اس امر خلافت کا حقدار تم سے زیادہ وہ ہے جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. وہ اس کے زیادہ حقدار ہے. لیکن یہ بات صحیح تھی، لیکن پھر میرے سامنے آخرت آ گئی. پھر میرے سامنے بہنوں نے کہا مجھ سے بھی بولو. پھر میرے سامنے کیا آ گئی کہ آخرت آ گئی. تو آخرت کے آنے کے بعد میں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ چھوڑو. ہم تو آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، آخرت کو بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے آخرت کی. جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ آخرت میں کیا آئے گا اس کو پہلے سوچو، بعد میں ذرا سوچو. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسے سوچنا چاہیے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. میں جو آج قدم اٹھا رہا ہوں اس قدم کا سوال مجھ سے آخرت میں ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا اس کا؟ اس جواب کو پہلے تیار کرو پھر آگے قدم اٹھاؤ. آخرت کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اس کام میں لگے. جب لگے تھے تو سب کی طرف سے دل صاف تھا. اب جتنا چل رہے ہیں اتنی طرف سے لوگوں کی طرف سے شکایتیں کر رہی ہیں دلوں میں. ایک نئے آدمی کو تو خوشامد کر کے جوڑتے ہیں، ایک پرانے آدمی کی غیبت کرتے ہیں. نئے آدمی کو تو گشت میں جا کے جوڑتے ہیں، تشریف لائیے، آئیے، ماشاء اللہ، قریب آ جائیے، آج ماشاء اللہ آپ تو بڑے ماشاء اللہ آپ کے اندر بڑی صفات ہیں. اور اسی پرانے آدمی کی بیچارہ قربانی دے کے آ رہا ہے اس کی غیبت کرتے ہیں. دونوں کو فرق کر دیا. اپنے آپ کو صحیح رکھنا ضروری ہے. یہ کام ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جماعت میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے اطاعت سے. کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اطاعت سے. اس لیے یہ کام اس طرح کا ہے کہ ہمیں مان کر چلنے کی عادت ڈالنی ہے، مشق کرنی ہے. نفس تیار نہیں ہوگا، نفس کو تیار کرانا ہوگا. نفس تیار نہیں ہوگا، اسے تیار کرنا ہوگا. مسجد کے مشورے سے لے کے اور اس کام کے جتنے اوپر کے مشورے ہیں، جوڑ ہیں، ساتھی ہیں، جہاں بھی ہیں، سب کے ساتھ ہمیں چلنے کی برتاؤ اختیار کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آپس کے جوڑ اور اجتماعیت کے لیے ہمیں سب سے بڑی چیز ہے. جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہم مان کر چلتے ہیں، استنجا بھی اپنے حساب سے پوچھ کے کرتے ہیں. کہیں باہر جانا ہو تو پوچھ کے جا رہے ہیں. جماعت میں جا کے اتنی فرما برداری ہے تو بھائی دوست بزرگوں ہمیں یہاں سے کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. مقام پر بھی اپنے آپ کو اسی طرح جمانا ہے تو سارے کام انشاءاللہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہوں گے. سمجھے نا؟ جتنے آپس میں دلوں میں